بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام سارے حضرات بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اپنے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ محفل پاک جن دوستوں نے اور عزیزوں نے انتظام انصرام فرمایا، جنہوں نے تعاون فرمایا، جو محبت سے حاضر ہوئے اس محفل میں، اللہ کریم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. مجھ سے پہلے ماشاءاللہ بہت شاندار آپ نے خطاب سنا، جو اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، زندگی میں اور برکتیں عطا فرمائے. تو میرا گلا چند دنوں سے بیٹھا ہوا ہے. ویسے بھی میں چونکہ پڑھانے کا میرا شغل ہے، تو بات جو استاد ہوتا ہے پڑھانے والا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بات سمجھائی جائے، بات سمجھائی جائے. پھر زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے، چھوٹے بچے یہاں موجود ہیں، اور اکثر چھوٹے بچے توجہ سے نہیں سنتے، آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو بچوں کو میں سمجھاتا ہوں کہ جب آپ سکول میں اپنے استادوں کے پاس پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو ریاضی، اردو، جو بھی مضمون پڑھاتے ہیں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا، توجہ سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی. اگر استاد پڑھا رہا ہو اور آپ آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں تو استاد کا پڑھایا ہوا سبق سمجھ نہیں آئے گا. تو ادھر آپ ریاضی پڑھتے ہیں، حساب پڑھتے ہیں، اردو پڑھتے ہیں، وہ مضامین پڑھتے ہیں، اور یہاں آ کر میں آپ کو یا مجھ سے پہلے جو مولانا یا میرے بعد عزیزم نوید حسن صاحب خطاب فرمائیں گے، تو ہم تمہیں قرآن کا سبق پڑھائیں گے، حدیث کا سبق پڑھائیں گے، اور یہ سکول کے سبقوں سے کہیں زیادہ سبق اہمیت والا ہے، اور اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ یاد رکھیے کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. ہم صرف ربیع الاول میں حضور کا میلاد نہیں مناتے، بلکہ سارا سال سنی لوگ خوشی ہو تب بھی میلاد،
کوئی غمی ہو تب بھی میلاد. یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ ہم سارا سال حضور کا ذکر پاک سنتے اور سناتے رہتے ہیں، اور اس کا نام ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی محفل کرتے ہیں تو اس کا نام محفل میلاد رکھ دیتے ہیں. تو حضرات گرامی، یہ اس مہینے میں ذرا اور زیادہ جشن منایا جاتا ہے حضور کی آمد کی خوشی، کیونکہ اس مہینے میں رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. پھر خصوصاً 12 کو جشن میلاد یہ مسلمان مناتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم میں بار بار حضور کی آمد کی خوشخبری بشارت یہ مومنوں کو دی گئی ہے. یہی آیت جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، مجھ سے پہلے بھی علامہ صاحب نے یہی آیت تلاوت فرمائی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے اپنا عظیم الشان رسول بھیج کر مومنوں پر احسان فرما دیا. اپنا عظمتوں والا رسول بھیج کر کن پر احسان فرمایا؟ مومنوں. آج 15ویں صدی ہے، یعنی 1443. ہاں جی، گویا کہ 15ویں صدی بھی آدھی گزرنے کو ہے. تو اگر یہ آیت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تم جو کام کر رہے ہو یہ کام صحابہ نے نہیں کیا، کہتے ہیں نا کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، وہ صحابہ کرام پر بہتان لگاتا ہے. صحابہ کرام پر بہتان لگاتا ہے. بتائیے آج یہ آیت 15ویں صدی میں ہم پڑھ رہے ہیں، کیا یہ آیت صحابہ نے نہیں پڑھی ہوگی؟ صحابہ نے یہ آیت نہیں پڑھی ہوگی. لقد من اللہ علی المؤمنین. اور جب صحابہ نے یہ آیت پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنا عظیم الشان رسول بھیج کر مومنوں پر احسان کیا. کن پر احسان کیا؟ مومنوں پر. تو اس وقت کے جو صحابہ مومن تھے انہوں نے اس آیت کو پڑھ کر یہ سمجھا ہوگا کہ حضور کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ابو جہل پر احسان نہیں کیا، عتبہ عتیبہ پر احسان نہیں کیا، امیہ بن خلف پر احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیج کر ابو بکر صدیق پر احسان کیا ہے، عمر فاروق پر احسان کیا ہے، عثمان غنی پر احسان کیا ہے، حیدر کرار پر احسان کیا ہے رضی اللہ عنہم، بلال حبشی پر احسان کیا ہے. تو بتائیے جب انہیں یہ یقین ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کا احسان یہ کافروں اور منافقوں پر نہیں ہوا، یہ احسان تو ہم پر ہوا ہے، تو کیا انہوں نے اس احسان کا شکر نہیں ادا کیا ہوگا؟ انہوں نے احسان کا شکر نہیں ادا کیا ہوگا. تو جو یہ کہتا ہے کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا، وہ صحابہ پر بہتان لگا رہا ہے. سب سے پہلے حضور کی آمد کو اللہ کا احسان صحابہ نے سمجھا اور اس احسان کا شکر بھی ادا کیا. چنانچہ آئیے میں حدیث سناتا ہوں، نسائی میں بھی ہے، سیاستہ کی کتاب نسائی شریف، مسلم میں بھی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام ایک مجلس منعقد کر کے بیٹھے ہیں، ایک جلسہ.
مجلس منعقد کر کے ایک جلسہ کر کے بیٹھے ہیں، حضور تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کس موضوع کا ہو رہا ہے؟ اس تمہارے جلسے کا عنوان کیا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، ہمارا یہ جلسہ اس غرض سے ہو رہا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے نکالا، منافقت سے بچایا اور ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، اور آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ یہ آپ کو بھیج کر احسان فرمایا۔ یہ صحابہ نے کس آیت سے استدلال کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اس سے استدلال فرمایا۔ من علینا بک، رسول پاک علیہ السلام نے جب صحابہ سے اس جلسے کی غرض، اس جلسے کا موضوع، اس جلسے کا عنوان سنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم قسم اٹھا کر کہتے ہو کہ اور کوئی مقصد نہیں، صرف یہی مقصد ہے؟ تو صحابہ کرام نے قسم اٹھا کر کہا کہ حضور اور کوئی مقصد نہیں، صرف یہی مقصد ہے، صرف یہی موضوع ہے، صرف یہی عنوان ہے اس جلسے کا۔ تو اب رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے جو قسم لی ہے یاد رکھو، مجھے تمہارے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں، مجھے یقین ہے کہ تم سچے ہو، لیکن قسم اس لیے لی ہے اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، ابھی جبریل آئے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس جلسہ کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں کے سامنے جب صحابہ کرام کو یہ جبریل کے ذریعے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پتہ چلا ہوگا کہ یہ ہمارا جلسہ تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، تو کیا صحابہ نے پھر آئندہ وہ جلسہ کرنا چھوڑ دیا ہوگا؟ کرتے ہوں گے نا، کرتے ہوں گے نا۔ تو پھر جو آج کہتا ہے کہ صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو وہ صحابہ پر بہتان لگا، صحابہ کو احسان فراموش کہہ رہا ہے، اس صحابہ کو ناشکر کہہ رہا ہے، حالانکہ صحابہ کرام احسان فراموش نہیں تھے، وہ اللہ کے احسانات کو ماننے والے اور اللہ کے احسانات کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ رہی یہ بات، اب مثلا وہ اگر کہیں کہ صحابہ نے جھنڈیاں تو نہیں لگائی تھی، صحابہ نے لائٹیں تو نہیں لگائی تھیں، تو بھائیوں بچوں یہ بتائیے کہ اس وقت بجلیاں تھیں؟ صحابہ کے دور میں بجلیاں نہیں تھیں، تو جب بجلی نہیں تھی تو لائٹیں کیسے لگاتے ہیں؟ اسی طرح کاغذوں کے کارخانے اس وقت تھے؟ جب کاغذوں کے کارخانے ہی نہیں تھے تو جھنڈیاں کہاں سے لگتی ہوں گی؟ لیکن سب سے پہلے حضور کی آمد کو اللہ کا احسان سمجھ کے جلسہ منعقد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اور اگر اس وقت بجلیاں نہیں تھیں، لائٹیں نہیں لگیں، آج مسجد نبوی شریف میں، مسجد حرام شریف میں جو حاجی لوگ جاتے ہیں نا، ان سے پوچھئے جو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں
وہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، یعنی جب طواف کرتے ہیں نا کعبہ کے ارد گرد، اوپر سے دھوپ ہوتی ہے لیکن پاؤں میں جوتا تو پہنا نہیں ہوتا، تو فرش جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، فرش ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ پتھر ایسا ہے کہ جس کو دھوپ گرم نہیں کرتی۔ تو بتائیے یہ جو پتھر ٹھنڈا آج لگا ہوا ہے، اگر پوچھا جائے کہ کیا یہ صدیق اکبر نے لگوایا تھا، یہ فاروق اعظم نے لگوایا تھا، یہ عثمان غنی کے دور میں لگا تھا، صحابہ کے دور میں لگا تھا، یہ اس دور میں نہیں تھا۔ آج وہ پتھر لگایا گیا ہے، ثواب کے لیے لگایا گیا ہے کہ گناہ کے لیے؟ ثواب کے لیے۔ جو صحابہ نے نہیں لگایا تھا تو آج لگایا گیا ہے اور ثواب کے لیے لگایا گیا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ صحابہ نے نہیں لگوایا تھا تم نے کیوں لگوایا، تو کہیں گے اس وقت یہ پتھر میسر نہیں تھا۔ تو معلوم ہوا کہ جو پتھر اس وقت میسر نہیں تھا، صحابہ نے نہیں لگوایا، آج تم نے اس کو ثواب سمجھ کے لگایا ہے۔ تو اگر اس وقت لائٹیں اور بجلیاں اور کارخانے کاغذوں جھڑیوں کے نہیں تھے تو صحابہ نے نہیں لگائے، آج ہمیں میسر آئے ہم نے لگائے۔ اگر تمہیں اس پتھر لگانے کا ثواب ہے تو ہمیں بھی جھنڈیاں لگانے کا ثواب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، فیضان حضور سیدی محدث اعظم پاکستان۔ یہ صرف ایک پتھر کی بات نہیں، بات کو آگے بھی چلاتے ہیں۔ جب حضور کے دور میں حرم کعبہ بنایا گیا نا، تو کعبہ شریف کی عمارت تھی، ارد گرد کوئی عمارت نہیں تھی، نہ کوئی گیٹ تھا، نہ ان پر گیٹوں پر مینار تھے۔ اب نجدی حکومت نے باب فہد بنا دیا، باب عبدالعزیز بنا دیا۔ یہ اب فہد کون ہے؟ ان نجدیوں کا بابا۔ عبدالعزیز کون ہے؟ نجدیوں کا بابا۔ اور ہر گیٹ پر دو دو مینار بنائے، یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ آج تم نے یہ گیٹ اور گیٹوں پر مینار ثواب کے لیے بنائے ہیں یا گناہ کے لیے بنائے؟ اگر تمہیں اس کام کا ثواب ہو رہا ہے جو صحابہ نے نہیں کیا تھا، تو آج الحمدللہ جھنڈیاں لگانے کا اور لائٹیں لگانے کا ہمیں بھی ثواب ہو رہا ہے، ہمیں بھی ثواب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہا جاتا ہے جی یہ تو اتنے پیسے جو جھنڈیوں پر لگ گئے، اتنے پیسے جو لائٹوں پر لگ گئے، اگر یہی غریبوں اور مسکینوں کو دیے جاتے، غریب بھوکے مر رہے ہیں، تم جھنڈیاں لگا رہے ہو، تو بھائی اس کا میں ایک آپ سے سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ اور ان باتوں کی ضرورت ہے یا کوئی نہیں ضرورت ہے؟ خانہ کعبہ کی شان اللہ نے بڑی شان بنائی ہے، اگر اس پر غلاف نہ بھی چڑھایا جائے تو خانہ کعبہ کی بڑی شان ہے، لیکن جو غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ ریشم کا کپڑا ہے اور اندر موٹا کپڑا ہے۔ اس ریشم کے کپڑے میں، کالا جو ریشم کا کپڑا ہے، اس میں سونے کی تاروں کی لکھائی ہوتی ہے، سفید لکھائی چاندی کی تاروں کی ہوتی ہے، اور ایک ریال پر کروڑ، ایک غلاف کعبہ پر کروڑوں ریال خرچ آتا ہے، اور وہ غلاف نہ بھی چڑھایا جائے تو خانہ کعبہ کی شان میں کمی نہیں ہے۔ تو پھر وہ جو غلاف پر ہر سال خرچہ ہو رہا ہے وہی غریبوں کو دے دو نا، وہی اس وقت نہیں غریب یاد آتے۔ پھر خانہ کعبہ کا جو پرنالہ ہے، کیونکہ کمرہ ہے نا خانہ کعبہ، اور پرنالے کی چھت کا پانی اتارنے کے لیے پرنالہ لگایا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے پرنالہ کو پرنالہ نہیں کہا جاتا، میزاب رحمت شریف کہا جاتا ہے، اور وہ پلاسٹک کا ہو، لوہے کا ہو، سیمنٹ کا ہو، اس کی بھی وہی شان ہوگی، کیونکہ کعبہ کی نسبت سے اس کو
مقام حاصل ہے، لیکن خانہ کعبہ کا جو پرنالہ ہے وہ سونے کا لگایا گیا۔ کس کا ہے؟ تو بھائی وہ سونا غریبوں مسکینوں کو دے دو نا، اور وہاں تو لوہے کا پرنالہ ہوگا تو اس کی بھی وہی شان ہوگی، وہاں تو سیمنٹ کا پرنالہ ہوگا تو اس کی بھی وہی شان ہوگی۔ اور کبھی کسی ان میں سے کسی نے کہا ہے کہ یہ کعبہ پر جو غلاف چڑھایا جا رہا ہے، جو سونے کا پرنالہ لگایا گیا ہے، جو دروازہ سونے کا لگایا گیا ہے، یہ فضول خرچی ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے فضول خرچی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جی اگر فضول خرچی کہیں تو کعبہ کی بے ادبی ہوگی، اگر وہ فضول خرچی کہنے سے کعبہ کی بے ادبی ہوگی تو اس کو فضول خرچی کہنے سے تم کعبہ کی بے ادبی کر رہے ہو۔ کعبہ کے واہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبہ کا کعبہ دیکھو۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تو بھائی تمہارے اعلیٰ حضرت احمد رضا فرما رہے ہیں نا کعبہ کا کعبہ، ہم نہیں مانتے کعبہ کا کعبہ، بھائی میں امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی دلیل کے علاوہ حدیث سے دلیل پیش کرتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو کعبہ تو مکے ہی میں رہا ہے نا، کعبہ تو مکے میں رہا ہے۔ حضور مدینہ تشریف لے گئے، فاصلہ کتنا تھا؟ 300 میل کا۔ تو اس دور میں جب تک مکہ فتح نہیں ہوا مسلمانوں پر ہجرت فرض تھی، مسلمانوں پر ہجرت فرض تھی، حالانکہ اللہ فرما سکتا تھا کہ مدینے جاؤ تو وہاں حضور کی زیارت کر لینا، اگر مکے میں رہنا چاہو تو کعبہ کی زیارت کرتے رہو، نہیں، فرمایا ایک طرف کعبہ ہو ایک طرف محبوب خدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سے ایک کو چھوڑنا پڑے تو کعبہ کو چھوڑ دو، میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ جا کر واپس۔ یہ ہجرت کا فرض ہونا، اور جو ہجرت کر سکتا تھا اور نہیں کی تو وہ گناہ گار ٹھہرے، فرض کے تارک ٹھہرے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کعبہ سے زیادہ اللہ نے عزت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، کعبہ سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ نے، بلکہ حضور کا میلاد ہے نا تو امام اہل سنت فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو اللہ کریم ہمیں حضور کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل سوشل میڈیا، ہر بندے کی جیب میں، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے نا؟ بتاؤ امریکہ میں کوئی کام ہو رہا ہو، افریقہ میں ہو رہا ہو، برطانیہ میں ہو رہا ہو، عرب میں ہو رہا ہو، عجم میں ہو رہا ہو، ہم گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں نا، گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں ہندوؤں کو میلاد کی خوشی کرتے دیکھا ہے؟ پوری دنیا میں کہیں ہندوؤں نے میلاد کی خوشی کی ہو؟ سکھوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے نہیں نہ کی؟ کنوں نے کی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے خوشی کی ہے نا۔ تو جو کلمہ پڑھ کے خوشی نہیں کر رہا وہ کن سے مل رہا؟
وہ کن کا ساتھی بن رہا ہے؟ ہندو بھی خوشی نہ کریں، سکھ بھی خوشی نہ کریں، یہودی بھی خوشی نہ کریں، نصرانی بھی خوشی نہ کریں، تو وہ تو ان سے اگر پوچھا جائے وہ کیوں نہیں خوشی کر رہے ہو، تو وہ کہیں کہ اللہ نے ہم پر احسان ہی کو نہیں کیا۔ اللہ نے ہم پر، اگر ان سے پوچھا جائے کہ کلمہ پڑھ کے تم کیوں نہیں خوشی کر رہے ہو، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کتنی شاندار بات کی۔ آپ فرماتے ہیں اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، کوئی نہ احسان سے لو، اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ یہ احسان تھوڑا ہے کہ تمہیں کلمہ پڑھا دیا ہے؟ اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ جشن میلاد یہ صحابہ نے منایا ہے، خوشی کی ہے، اللہ کی نعمت اور احسان سمجھ کے اس کا شکر سب سے پہلے صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ آج جو صحابہ کا عقیدہ تھا نا، آج وہ اہل سنت کے پاس ہے۔ آج وہ کن کے پاس ہے؟ جو بھی الحمدللہ رب العالمین۔ میں چند ایک بخاری سے روایات مختصراً پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ آج ہمارے پاس ہے۔ بخاری شریف میں ہے، بخاری میں حضور علیہ السلام صحابہ کے درمیان میں کھڑے ہیں اور آپ فرماتے ہیں واللہ انی لا انظر الی حوضی الان، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ خدا کی قسم اس وقت میں اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ کون سی کتاب میں ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی ہے بخاری۔ حضور فرماتے ہیں واللہ خدا کی قسم لا انظر الی حوضی الان، میں اس وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، اب صحابہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہماری بھی دو آنکھیں، آپ کی بھی دو آنکھیں، ہمیں تو حوض نہیں نظر آ رہا، تو آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ اعتراض کر سکتے تھے نا، کیا صحابہ نے اعتراض کیا؟ نہیں۔ کیوں؟ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ بے شک آنکھیں ہماری بھی دو ہیں، حضور کی بھی دو ہیں، لیکن ہماری آنکھیں حضور کی آنکھوں جیسی، ہم حضور جیسے۔ اور یہ خود رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتایا تھا، فرمایا انی لا ارا، فرمایا میں وہ چیز دیکھتا ہوں ما لا ترون، جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو صحابہ نے مان لیا کہ ہم زمین پر کھڑے ہو کر حوض کوثر کو نہیں دیکھ سکتے، حضور حوض کوثر کو دیکھ سکتے۔ اچھا، مدینے سے یہ فیصل آباد زیادہ دور ہے یا مدینے کی زمین سے حوض کوثر زیادہ دور ہے؟ حوض کوثر زیادہ دور ہے نا، تو جو زمین پہ کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ سکتے ہیں وہ مدینے میں رہ کر فیصل آباد کے غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور صرف حوض کوثر نہیں، میں ایک اور بخاری کی حدیث سنانے لگا ہوں۔
ایک اور حدیث سنو بخاری کی، حضور نماز پڑھا رہے ہیں اور دوران نماز ایسے ہاتھ اوپر کیا جیسے کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہوں، پھر پکڑا کسی چیز کو نہیں۔ تو صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے دوران نماز ایسے ہاتھ اوپر کیا تھا جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہتے ہوں، لیکن پھر یہ کیا مطلب تھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، میں نے زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے میں نے جنت کو دیکھا۔ صحابہ نے اعتراض تو نہیں کیا کہ ہمیں تو جنت نہیں نظر آئی، آپ کو کیسے آ گئی؟ میں نے جنت کو دیکھا، جنت میں انگوروں کا خوشہ لٹک رہا تھا، میں نے ارادہ کیا اس انگوروں کے خوشے کو لے آؤں۔ جو زمین میں کھڑے ہو کر، زمین پہ کھڑے ہو کر حوض کوثر اپنا جنت کے انگور لا سکتے ہوں، وہاں تک اپنا بازو پہنچا سکتے ہوں، تو وہ آقا کریم مدینے میں رہ کر اپنے غلام کی مدد کے لیے فیصل آباد تک بازو نہیں پہنچا سکتے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے انگوروں کا خوشہ، یہ بخاری شریف میں ہے، میں نے انگوروں کا خوشہ دیکھا اور فرمایا میں نے ارادہ کیا اس کو لے آؤں، اور فرمایا اگر میں وہ انگوروں کا خوشہ لے آتا لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، فرمایا اگر میں لے آتا زمین پر تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور لا سکتے تھے کہ نہیں لا سکتے؟ تو جو زمین پر کھڑے ہو کر جنت کے انگور دیکھ بھی لیں اور ان کو پکڑ بھی سکتے ہوں تو اس محبوب کی شان۔ پھر صحابہ نے مانا ہے کہ نہیں مانا؟ صحابہ نے اقرار کیا، انکار کیا؟ صحابہ نے نہیں نا انکار کیا۔ کیوں؟ کہ حضور کی شان سن کر، حضور کے فضیلت سن کر مومن تو انکار کر سکتا ہی۔ ہاں کچھ لوگوں نے انکار کیا بھی تھا، کلمہ پڑھنے والے کچھ لوگوں نے انکار کیا بھی تھا، قرآن نے ان کو منافق کہا ہے۔ قرآن نے ان کو، جنہوں نے حضور کی فضیلتوں کا انکار کیا تھا، قرآن نے ان کو کیا کہا ہے؟ منافق۔ اور صحابہ کرام نے حضور کی عظمتیں سن کر نہ انکار کیا ہے، نہ یہ کہا ہے کہ بتاؤ کہاں لکھا ہے، بتاؤ۔ صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام زمین پر اپنا لعاب دہن شریف، تھوک مبارک زمین پر گرانے کا ارادہ کرتے تھے نا، تو صحابہ نیچے ہتھیلی کر کے وہ تھوک مبارک لے کر کھا لیتے، چہرے پہ مل لیتے، سینے پہ مل لیتے۔ پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک دیکھو، کہیں یہ قرآن میں حکم نہیں کہ حضور اپنا لعاب گرانا چاہیں تو تم نیچے سے لے لیا کرو۔ تو صحابہ کرام یہ عمل کرتے تھے، کسی نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جو کام کر رہے ہو کہاں لکھا ہے، یہ جو کام کر رہے ہو۔ معلوم ہوا صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ حضور کی تعظیم کے لیے جو کام کیا جائے اگر شرعاً اس کی ممانعت نہیں تو اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، ہر کام حضور کی تعظیم کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام حضور نے جب وضو کرتے تھے نا تو پانی نیچے برتن رکھ دیتے کہ یہ حضور کے اعضاء سے گرا ہوا پانی زمین پر نہ جائے، اس برتن میں جائے۔ کلی کا پانی اسی میں ہے، ناک مبارک کا پانی اسی میں ہے، چہرہ انور کا دھونا، بازوؤں کا دھونا، پاؤں کا دھونا، یہ سارا پانی اسی میں ہے۔ صحابہ کرام جب وہ پانی فارغ ہو جاتا تو صحابہ کرام اس پانی کو لینے کے لیے اور پینے کے لیے اور اپنے سینوں پہ ملنے کے لیے، یہ بخاری میں موجود ہے کہ ایسی جلدی کرتے تھے
کہ قریب تھا کہ لڑ پڑے کہ مجھے پانی مل جائے، میں پانی سے رہ نہ جاؤں۔ جب پانی برتن میں ختم ہو جاتا، برتن بھی خشک ہو جاتا، تو جو باقی رہتے ہوتے وہ اپنے ساتھی کے سینے سے تری لے کر اپنے سینے پہ مل لیتے تھے، اور کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ یہ کہاں لے گئے، یہ کہاں لے گئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرمائے۔ تو